سورہ بقرہ کو جو ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ پھر اس کو پڑھے بغیر کیوں نہیں رہ سکتا؟ اس کی زندگی میں ایسے کیا معجزات ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھتے رہنے پہ پابند ہو جاتا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیلات شیئر کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو ایک سسٹر نے اپنی ریئل لائف سٹوری شیئر کی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ اگر آپ لوگ بھی مشکل حالات میں ہیں یا آپ سورہ بقرہ کو پڑھنے کا سوچ رہے ہیں یا آلریڈی پڑھے ہیں تو آپ مزید موٹیویٹ ہوں، اسلام کی طرف آئیں۔ خدا را بابوں کے پاس جا کے اپنے پیسے ضائع کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے تعویذ خرید کے لائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو پڑھیں، اور لوگوں کے سامنے رونا دھونا رونے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے مسائل شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کریں۔ وہ سسٹر کہتی ہیں کہ ان کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے، ان کے پاس جو ہے وہ ڈاکٹر تک کے پاس جانے کے پیسے نہیں تھے، بچوں کی فی پے کرنے کے پیسے نہیں تھے، بہت زیادہ ٹف سچویشن کو وہ فیس کر رہی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خیال آیا، انہوں نے کہیں پہ کوئی ویڈیو سکرول ڈاؤن کی جس طرح سے ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ نے میری زندگی بدل دی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس کو پڑھنا شروع کروں۔ اب آپ لوگوں کو خود یہ بہت بہتر سے پتہ ہے کہ 2.5 سپارے کی ہوتی ہے، اس کو آپ 1 سیٹنگ میں سٹارٹ میں کمپلیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ لڑکیاں ہیں، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے یا 100 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور دل سے انہوں نے پڑھا اس کو، اور 1 سیٹنگ میں وہ اس کو کمپلیٹ کیا کرتی تھی، ہارڈلی 1 یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو اپنی روٹین بنا لیا، ڈیلی بیسس پہ پڑھ رہی تھی، اور جو سب سے پہلی چیز جو آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے دل کو سکون ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ یار اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، رحمان ہے، رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے آپ کو ان حالات میں تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ اور مشکلوں مصائب کے آنے سے گھبرایا نہیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے درجات بلند کرتے ہیں، آپ کی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے اور مرنے تک اس کی آزمائشیں ہی چلتی ہیں، کامیاب وہ ہے جو صبر کا دامن تھامی رکھے اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے مدد لے۔ جب وہ اس کو لگاتار پڑھتی رہیں، 2-3 مہینے ہوئے تو انہیں ایسا فیل ہونا شروع ہوا کہ ان کے معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں، مزید بگڑ رہے ہیں، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں، حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ایمان یہاں پہ آ کے ڈگمگا جاتا ہے، ڈول جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے، کچھ نہیں ملنا، بس ٹھیک ہے جو تقدیر میں ہے وہی ہونا ہے، چھوڑو اتنے دن پڑھ لیا کیا مل گیا۔ نہیں، یہاں پہ آپ کا ایکچول ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین کتنا ہے، کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو آزمانے کے لیے آئیں یا آپ دل سے اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پہ ہمت نہیں ہارنی۔ اس ٹائم شیطان آپ کے ذہن میں وسوسے اور طرح طرح کی نیگیٹیوٹی ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ نہیں مل رہا، فلاں تو پڑھ بھی نہیں رہا، اس کی زندگی تو پھر بھی اچھی ہے۔ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ فرمایا ہوا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو سب کچھ دے کے بھی آزماتے ہیں، تو ان کی طرف مت دیکھو، اپنے اعمال کی آپ نے فکر کرنی ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کسی کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے تو بھئی اس کی لائف تو بہت بہترین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتے ہیں اور کسی کو نہ دے کے آزماتے ہیں۔ تو ان سسٹر نے جو ہے وہ کنٹینیو رکھا، پڑھتی رہیں اور کرتے کرتے انہیں سال ہو گیا۔ اب اس دوران جو معجزات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ سب سے 1 سیٹنگ میں جب آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں یا فور دا فرسٹ ٹائم جب آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، آپ کو دلی سکون مل جاتا ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ معاملات آتے ہیں زندگی میں لیکن آپ ان کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے، جو ہر ٹائم آپ کا دماغ اپ سیٹ رہتا ہے، یہ ساری سچویشن جو ہے نا کالم ہو جاتی ہے۔ اب سین کیا ہوا کہ وہ جو ہے اپنے ڈرا جو ہوتے ہیں سائڈ بیڈ کے جو ہوتے ہیں ان کو وہ چیک کر رہی تھی، سیٹنگ کر رہی تھی ان کی، تو اس میں جو ہے انہیں ایک جو ہے وہ پیپر نظر آیا فولڈ ہوا ہوا۔ ان کو یہ لگا کہ جس طرح سے ہم ڈاکٹر سے میڈیسن لکھوا کے لاتے ہیں تو یہ اس طرح کا ہے، تو اس کو پھینکنے لگی، تو پھینکتے پھینکتے وہ رک گئی۔ انہوں نے کہا میں چیک کر لوں کون سی میڈیسن ہے، تو جب انہوں نے کھولا تو اس کے بیچ میں نا مٹی تھی، کلر تھوڑا سا اس کا کچھ اور تھا اور اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنی مدر کو وہ چیک کرایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس میں نا یعنی 6 سینس میری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، اس کو جو ہے نا تم ویسٹ کر دو۔ اور جب انہوں نے اس کو ویسٹ کرنے سے پہلے چیک آؤٹ کرایا تو وہ پتہ چلا کہ کسی نے ان پہ تعویذ کیے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ اسی طرح انہوں نے پڑھنے کو کنٹینیو رکھا، پڑھتی رہیں تو ایک دن ان کو دوسرا تعویذ بھی اسی طرح سے ملا کہ لائک وہ بھی مٹی ٹائپ تھا اور پیپر میں فولڈ ہوا تھا۔
تو کرتے کرتے وہ کہتی ہیں کہ 2 سے 3 تعویذ ان کے گھر سے نکلے اور اس کے بعد ان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے. سو دا تھنگ از کہ جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہو تو آپ کے سامنے آٹومیٹیکلی وہ جو بندشیں ہوئی ہوتی ہیں جو وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتی ہیں اور باتیں کھلتی چلی جاتی ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے جو ہے معجزات ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سم ہاؤ آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں خواب میں کوئی گائیڈ لائن مل رہی ہوتی ہے یا آپ ریئل لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہو یا جو لوگ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہوتے ہیں وہ کرنے سے باز آ جاتے ہیں یا وہ آپ کے سامنے اعتراف کر لیتے ہیں یا آپ کے ہاتھ کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ پہ کیا بندشیں تھیں, کیا رکاوٹیں تھیں. تو ایسے کرتے کراتے ان کے حالات چینج ہو گئے. تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کے اس طرح کے معجزات دیکھتا ہے, وہ اتنا سکون فیل کرتا ہے کہ وہ پھر سورہ بقرہ کو پڑھے بغیر نہیں رہتا. اب بہت سی بہنیں یا بھائی یہ کویسچن کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ کس طرح پڑھنا ہے, کتنی دفعہ پڑھنا ہے. تو جی یہ 2.5 پارے کی ہوتی ہے. آپ اس کو پڑھنے کی نیت کریں, اس کو آزمانے کی نیت سے نہیں, آپ نے اس کو جو ہے سمجھنے کی نیت سے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جو ہے اس کی نیت سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. آزماتے نہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو, پڑھنا ہے. کس طرح پڑھنا ہے کہ اگر تو آپ 2.5 پارہ پڑھ سکتے ہیں 1 سیٹنگ میں, ایک دفعہ بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں تو دیٹس ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا شروع کریں. 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتے میں بھی اگر آپ سے کمپلیٹ ہوتی ہے سورہ بقرہ تو دیٹس گڈ. جب آپ پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے طاقت دے دیتے ہیں, آپ کا دل کر آتا ہے, آپ موٹیویٹ ہوتے رہتے ہو, آپ پھر پڑھتے چلے جاتے ہو, آپ کا دل کرتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ روانی میں آ جاتے ہو. اور پھر اللہ کے حکم سے جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں روٹین میں وہ لوگ پھر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں آرام سے 2.5 پارہ پڑھ لیتے ہیں, یعنی سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ میں ساری پڑھ کے اٹھنا ہے یا ایک ہی دن میں آپ نے پڑھنا ہے. بس آپ نے نمازوں کی پابندی رکھنی ہے, لیکن نماز کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے. نماز آپ نے 5 ٹائم پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے. ہیلا آپ نے کرنا ہے, وسیلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے. اگر آپ لوگ بھی سورہ بقرہ سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں تو پلیز آپ لوگوں نے کومنٹ سیشن میں میریکل ضرور شیئر کرنے ہیں تاکہ مزید لوگ اس سے موٹیویٹ ہوں. اپنا رکھیے گا خیال, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا پیار شو کر دیجیے گا. فی امان اللہ.